قان حمید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ بابرکت بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پی مردہ واراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دخیش حیرانم سیاہ شدروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ، چون صبح من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالانت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالانت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالانت کنم جا یا رسول اللہ، گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر جو گفتگو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے موت اور ملک الموت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا سے آ کے چلا جاتا ہے تو جنت تک بندے کے 4 گھر ہوتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں؟ 4 گھر ہیں بندے کے۔ پہلا گھر وہ چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا گھر اس سے بڑا ہوتا ہے، تیسرا گھر پہلے دونوں گھروں سے بڑا ہوتا ہے، اور چوتھا گھر باقی تینوں گھروں سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے تو صرف ایک ہی گھر یہ بنایا ہوا ہے یہ والا، لیکن 4 گھر ہیں بندے کے۔ وہ کون سے؟ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں للنفس اربعۃ دوار، ہر زیرو کے 4 گھر ہیں، کل دار اعظم من التی قبلہا، ہر گھر پہلے گھر سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ کون سے 4 گھر ہیں؟ بطن الام الدنیا و ما فیہا، دار البرزخ وہو اوسع من ہذہ الدار، دار القرار یعنی الجنہ والنار۔ سب سے پہلا گھر وہ ماں کا پیٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچہ 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ اس کا پہلا گھر ہے۔ اس کا دورانیہ 9 ماہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس گھر کو بندے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے وہ اپنے دوسرے گھر میں آتا ہے تو وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سارا اس کا گھر ہے، یہ ساری زمین اس کا اپنا گھر ہے۔ اور یقیناً یہ والا جو گھر ہے یہ پچھلے گھر سے یہ زیادہ بڑا ہے۔ 5 10 20 50 مرلے کے کنال کے ایکڑ کے گھر میں بندہ رہتا ہے، تو یہ جو ماں کے پیٹ والا گھر ہے اس گھر سے یہ والا گھر اس کا بڑا ہوتا ہے۔ جب بندے کو موت آتی ہے تو پھر بندہ تیسرے گھر کی طرف جاتا ہے۔ تیسرا گھر ہے دار البرزخ۔ برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو، پردے کو۔ ہم نے اپنے سامنے کسی بندے کو دفن کیا، من و مٹی اس کے اندر ڈال دی، اس کے اوپر ڈال دی، سلیبیں اس کے اوپر رکھ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت موٹی دیوار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ ایک کپڑے کے آڑ کو کہتے ہیں۔ جیسے میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا جائے، جیسے آپ کمرے کے دروازے کے سامنے، باہر والے کمرے کے سامنے دروازے کے باہر پردہ لٹکا دیتے ہیں، یہ ایک آڑ ہے۔
باہر والا سمجھتا ہے کہ جیسے کافی وہ موٹا یہ پردہ یہ دیوار ہے، لیکن وہ دیوار نہ ہو، ایک باریک سا پردہ، تو یہ برزخ ہے۔ اور یہ والا گھر پہلے دونوں گھروں سے بڑا ہے۔ دنیا کا گھر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر جو روایات میں ملتا ہے کہ جو قبر ہے تحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، بندہ اس طرح نگاہ اٹھائے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی وہاں تک قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر نیک ہو تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہ گار ہو تو جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ گھر پہلے دو گھروں سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو پھر دارالقرار آئے گا، جہاں مستقل بندے نے رہنا ہے۔ موت کو اس کے پہلے ذبح کر دیا جائے گا، اب اس کا مستقل گھر ہے، پرماننٹ اس کا ہاؤس ہے، پرماننٹ اس کی ریزیڈنس ہے، وہاں پہ رہائش مستقل ہے۔ یہ جو چوتھا گھر ہے یہ بندے کا تینوں گھروں سے بڑا ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، گھر جو انسان کے یہ اس میں رہنا پڑتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع وہ دوسرے گھر سے تیسرے گھر تک جانے کا ہے۔ اس دوسرے گھر کو چھوڑنے کے لیے ہمیں جس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کا نام ہے موت۔ جب تک موت نہیں آتی ہم برزخ کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ جب تک برزخ کے گھر میں نہیں جائیں گے تو قیامت تک نہیں جا سکتے۔ اور یقیناً اس تیسرے گھر کے لیے دوسرے گھر کو چھوڑنا یہ یقینی کنفرم ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ہم اس موت سے بڑا دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہماری خواہشات بہت زیادہ، لیکن ہم اس موت کا جو دائرہ ہی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے کمال کی مثال ارشاد فرمائی، اور اس مثال کو آپ اپنی زندگی میں بار بار یاد رکھیں۔ جس طرح کا یہ دور جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، 1000 روپیہ 100 روپے کے برابر آ چکا ہے۔ ہر بندہ اپنی تئیں یہ پریشان ہے، مسائل مشکلات اس کے سامنے ہیں، جتنا بڑا بندہ ہے اتنی اس کی زیادہ بڑی مشکلات بھی ہیں۔ تو کیا یہ مشکلات واقعی دنیا میں رہتی ہیں؟ اور پھر موت کہاں تک ہمارا پیچھا کرتی ہے، ہماری خواہشات کہاں جاتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مربعاً، حضور علیہ السلام نے ایک مربع شکل کا خط بنایا۔ مربع کہتے ہیں جس کے چاروں اضلاع برابر ہوں، مثلا 1 فٹ ادھر ہے، 1 فٹ ادھر ہے، ایک اوپر ایک نیچے، برابر کا ایک ڈبہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس طرح۔ وَخَطَّ خُطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، اور اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا، ایک مربع شکل کا خط کھینچا، ایک ڈبہ بنا دیا، پھر اس کے درمیان میں ایک سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا جو ایک لائن سے دوسری لائن تک ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے باہر آ گیا، یعنی وہ ڈبے سے یہ خط باہر کھینچ دیا، اندر درمیان میں کھینچا اور یہ باہر آ گیا۔ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، یہ جو درمیان میں خط تھا اس کے ساتھ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹی لائنیں لگائیں، اس طرح لائنیں لگاتے گیا، دونوں طرف حضور علیہ السلام نے لائنیں لگائیں، مربع شکل کا ایک ڈبہ بنایا، اس کے درمیان خط کھینچا جو چاروں لائنوں سے باہر آ گیا، پھر یہ درمیان والی لائن تھی اس کے دونوں طرف سرکار نے چھوٹے چھوٹے خط کھینچ دیے، چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لائنیں بنائیں، یہ ڈبہ بنا دیا، تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کو ایکسپلین کیا، وضاحت فرمائی، تشریح فرمائی اس کی، فرمایا کہ ھذا الانسان، یہ جو درمیان والی لائن ہے یہ انسان ہے، یہ جو لمبی لائن کھینچی یہ انسان ہے، وَھذا اجلہ محیط بہ او قد احاط بہ، اور فرمایا کہ یہ جو پورا ڈبہ ہے اس لائن کے چاروں طرف، فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے، اس موت نے اس چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے۔ یہ دوستو موت کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا، جتنا مرضی بڑا امیر ہو، جتنا مرضی بڑا وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کے انبیاء بھی جو تھے وہ اس موت کے دائرے سے باہر نہیں گئے اور نہ ہی وہ جا سکتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے،
پھر فرمایا کہ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ، اور فرمایا کہ یہ جو خط وہ اس دائرے سے باہر جا رکھا ہے، یہ انسان کی امیدیں ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، لمبی لمبی انسان کی امیدیں، میری اتنی خواہشات ہیں کہ مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو شاید میری خواہشات ختم نہ ہوں۔ ہر بندے کی ایسی، بندہ بڑی لمبی لمبی امیدیں بنا لیتا ہے، لیکن پل کی اس کو خبر نہیں کہ اگلا لمحہ اس کا کیسے گزرنا ہے، زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فرمایا یہ جو درمیان والے خط میں نے چھوٹے چھوٹے جو خط دونوں طرف کھینچے ہیں، فرمایا کہ یہ بندے کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، فرمایا اگر وہ ایک خط سے بچ جائے، یعنی ایک خط اس کو ڈنگ اگر نہیں مارتا، اس سے بچ جائے تو فوراً دوسرا خط اس کو ڈنگ مار دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مشکلات ہیں، یہ دنیا یاد رکھیں، یہ پھولوں کی سیج پہ زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ کبھی سر درد، کبھی بخار، کبھی پیسے میں، کبھی فلاں ناراض، کبھی فلاں پریشانی، کبھی فلاں مصیبت، کبھی فلاں مشکل، یہ مشکلات یہ دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ اور جو بندے ان مشکلات کو ٹینشن بنا کے اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے ہی مار لیں، مرنے سے پہلے ہلکان ہو جائیں، پھر ان لوگوں کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ جب سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ زندگی ایسی ہی پریشانیوں کا نام ہے، تو پھر اپنے ذہن کو تیار کریں، اپنے آپ کو یہ ذہن کو سمجھائیں کہ یہ مشکلات دنیا میں آنی ہیں۔ میں کہوں کہ میں ساری زندگی تندرست رہوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں کہ ساری زندگی مجھے پریشانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس دنیا میں سب سے محبوب ترین ہستی سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسے ہی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، ساری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہے۔ تو عزیز سامعین محترم، اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے موت کا دائرہ بتایا کہ موت کے دائرے سے بندے کی خواہشات تو باہر جا سکتی ہیں، لیکن بندے کی جو زندگی ہے اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ذائقہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ آپ چاہے 1000 روپے کی مٹھائی لے لیں، اتنی سی آپ کو ملے، تو یہاں اس کا ذائقہ آئے گا، ذائقے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگر ایک پانی کا گھونٹ آپ پی لیں ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں نیچے کوئی ذائقہ نہیں، وہ کبھی کوئی ڈکار آ جائے تو آ جاتا ہے، ادروائز کچھ نہیں ہوتا، ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو موت اللہ نے فرمایا یہ کہ ذائقہ ہے، ذائقے کے بعد پھر یہ برزخ کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اگلی نہ ختم ہونے والی زندگی ہو جانی۔ اچھا، پھر یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے زندگی کا ذکر کیا جائے، لیکن پہلے موت کا ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا کہ دنیا میں آنا تو ہے ہی ہے، لیکن مرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر دنیا میں آنا ضروری ہے تو مرنا اس سے بھی کئی 1000 گنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جس بندے کی حقیقتی موت ہو، جس نے مرنا ہی ہے، تو پھر اس زندگی کے اوپر بھروسہ کر کے ریلائی کر کے بیٹھ جانا یہ کیا ہے کہ عقل مندی ہے۔ ہم کیوں اپنی اس موت کو جس کا پہلے اللہ نے ذکر کیا اس کے لیے تیاری نہیں کرتے؟ اور پھر آنے کا مقصد بیان لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائے گا کہ ایکم احسن عملا، چنگے سونے نیک عمل کر کے کون میرے پاس آتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے، یہ مقصد ہے ہمارا کہ اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ آپ اس سٹیج پہ آئے ہیں، یہ دنیا کی سٹیج ہے، یہاں پہ اپنے پرفارم کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنا فن دکھانا ہے۔ تو یہ فن کے اندر نیک عمل کتنے کر کے لائے ہو، برے عمل کتنے کر کے لائے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ منحصر ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کتنے کرتے ہیں، برے کتنے کرتے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، جو موت ہے
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جو موت کی سختی ہے یہ حق کے ساتھ آتی ہے۔ موت جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، یہ جو موت کی سختیاں ہیں یہ بالکل حق ہیں۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ بندہ بڑا بھاگتا ہے لیکن موت کی سختیاں بندے کے اوپر آ کے رہتی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، موت کی جب سے سختیاں بندے پہ طاری ہوتی ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بزرگان دین کے صحابہ کرام کے واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت کعب الاحبار، یہ بہت بڑے عالم تھے صحابہ کرام میں، ان سے پوچھا اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے عرض کیا امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، ٹہنی ہو اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہو، جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے، کانٹے دار ٹہنی ہو اور ان کانٹوں سمیت اس ٹہنی کو پیٹ کے اندر منہ کے ذریعے داخل کر دیا جائے، اور فرمایا کہ اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے۔ یہ جو ہماری ناڑیں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں رگیں ہیں، اس کے اندر ایک ایک کانٹا اس کا چلا جائے، منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کیا ہے، ہر رگ کے اندر وہ ایک ایک کانٹا چلا جائے۔ پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت کے ساتھ کھینچے، زور کے ساتھ اس کو کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ فرمائے اس کا نام موت ہے۔ یہ موت ہے جو سختی، جاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی حق کے ساتھ آتی، اس سے کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں ہے، سب سے بڑا خوف یہ موت کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اتنا بڑا یہ خوف ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکے اور نہ ہی اپنی نیند لے سکے۔ اتنا زیادہ یہ بھیانک منظر ہوتا ہے جب بندے کی موت آتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو سکرات الموت ہیں، جب انسان کی روح نکلنے لگتی، آخری وقت ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت ہے اس کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں۔ فرماتی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس پانی میں داخل کرتے، دونوں ہاتھ مبارک، پھر انہیں اپنے چہرے پر ملتے۔ یہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے، بالکل آخری لمحات ہیں، موت کی سختیاں شروع ہیں، دونوں ہاتھ داخل کرتے پانی میں اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر ملتے، اور پھر یہ فرماتے اللہ کی بارگاہ میں اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ یہ جو موت کی سختیاں ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ دوستو یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا اللہ موت کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک اٹھاتے، تکلیف ہوتی اور یہی فرماتے رفیق الاعلی، یعنی کہ بڑے دوست کے پاس میں نے جانا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک حضور علیہ السلام اس طرح بلند کیا اور آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سکرات الموت۔ ہمارے ہاں موت کو ایک عام سی چیز بنا کے پیش کیا گیا، ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رکھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس دیکھی جائے گی، موت جب آئے گی پھر دیکھ لیں گے کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم سارا مقابلہ کر لیں گے۔ عزیز سامعین محترم، یہ روح کو جو قبض کرنے والا فرشتہ، اس کا نام ہے ملک الموت، عزرائیل، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ ملک الموت کیا ہے، اس کا تھوڑا سا انٹرو آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا تعارف پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرمایا کہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ،
جو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے، یہ فرشتہ ہمارے اوپر مقرر ہے، یہی ہمیں موت دیتا ہے۔ یہ فرشتہ کیسا ہے؟ اس کا سر آسمان کے اوپر، پاؤں زمین کے نیچے ہیں اس کے، اور اتنا یہ اس کا رعب و دبدبہ ہے کہ 8 فرشتے اس آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ حاملین عرش فرشتے بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، تمہاری بتاؤ طاقت کتنی ہے کہ اگر یکدم پورے معاشرے کے اندر وبا پھیل جائے، کوئی ایسی وبا پھیلے کہ مشرق میں بھی لوگ مر رہے ہوں، مغرب میں بھی مر رہے ہوں، پھر تم روح کیسے قبض کرتے ہو؟ یعنی ایک وقت میں ایک مثال ایٹم بم چلے اور 1 کروڑ بندے کو موت آ جائے تو کیسے ان کی روحیں بار بار جا کے قبض کرو گے؟ تو ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، کہ جب میں روحوں کو بلاتا ہوں تو روحیں میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور اس طرح جب ان کو کھینچتا ہوں تو 1 کروڑ بندے کی بھی روح کو جب میں نے قبض کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کھینچتا ہوں تو وہ ساری روحیں میرے پاس آ جاتی ہیں۔ پھر ملک الموت کے اللہ تعالیٰ نے مددگار فرشتے بھی پیدا کیے ہیں، ان کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے کتنے وہ فرشتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ملک الموت کے بیلی تھے، دوست تھے، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ اے ملک الموت، کیا ہر جاندار کی روح تم ہی قبض کرتے ہو؟ ہر ذی روح کی روح تم ہی نکالتے ہو؟ عرض کیا جی حضور میں ہی نکالتا ہوں۔ فرمایا کیسے ممکن ہے ہزاروں کی روح کو اکٹھا نکالنا، اور کیسے تمہیں پتہ چل جاتا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرنے کے حضور یہ سامنے آپ کی جو تھالی پڑی ہے، پلیٹ پڑی ہے، اس کے اندر جو چیز چاہیں آپ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی میں اٹھا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ ساری دنیا کی روحیں اس طرح میرے سامنے ہیں، جس کی روح مجھے حکم دیا جاتا ہے میں اس طرح اس کی پکڑ کے روح کو نکال لیتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ملاقات کی، ملک الموت سے بھی ملاقات کی۔ جب 4تھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور وہ بڑے غور سے، بہت بڑا درخت ہے جس کی طرف غور سے دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ ملک الموت ہے۔ جب ملک الموت نے دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، دستبوسی کی، حضور علیہ السلام کی پیشانی کو چوما۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کے سامنے ایک تختی پڑی تھی، فرمایا کہ یہ تختی کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضور جن کی روحیں میں نے قبض کرنی ہیں ان تمام کی ڈیٹیل، ان کی تفصیلات اس تختی کے اندر مجھے فراہم کر دی گئی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملک الموت یہ درخت کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیسا درخت ہے؟ بہت بڑا ہے۔ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے اوپر پوری دنیا کے لوگوں کی تعداد کے برابر پتے ہیں۔ ہم اکثر یہ باتیں کہتے ہیں نا اس کا پتا جھڑ گیا، تو وہ ایک درخت ہے جس کے اوپر اتنے ہی پتے ہیں جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں، قیامت تک جتنے رہیں گے سب کے نام کا ایک پتا وہاں پہ موجود ہے۔ پھر ملک الموت اس کی آگے تفصیل عرض کرتے ہیں، حضور اگر دنیا میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے نام کا جو پتا ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، یلو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس پیالے میں پانی ہوتا ہے تو میں اس طرح اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، اگر تو وہ اپنی اوریجنل شیپ میں رہے، اوریجنل اس کا کلر رکھے، اصل رنگت اس کی رہے، تو حضور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری سے شفا پا جائے گا، ابھی اس بیماری سے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر پانی کے چھڑکاؤ کے بعد وہ بلیک یعنی کالے کلر کا ہو جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب یہ مرنے والا ہے۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور جا کے اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ اس سے جو اگلا جملہ ہے جو ملک الموت عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور جب میں کسی بندے کے پاس جاتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے تو چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور اس کی آواز کو صرف وہ سنتا ہے یا ملک الموت سنتے ہیں یا پھر جو انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سن رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پریشر اتنا زیادہ، دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے، بندے کی آواز نکلتی نہیں ہے لیکن وہ بول رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے کہ اے ملک الموت میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، میں نے زندگی غفلت میں گزار دی، تھوڑی سی مہلت دے دو۔
میری موت کو تھوڑا سا ڈیلے کر دو، تھوڑا وقت مجھے دے دو، میں ذرا تھوڑی سی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، اب ایک لمحہ بھی تمہیں گزارنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، یہ موت کی سختیاں آگے رہتی انسان کے اوپر۔ پھر اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں 70 بار ملک الموت وہ بندے کو دیکھتا ہے۔ کتنی بار؟ مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈیلی 70 بار دیکھتا ہے۔ اور پھر ملک الموت عرض کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کی روح قبض کرنے کا کہا جائے اور وہ بندہ ہنس رہا ہو تو میں وہاں جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے تو ہنس رہا ہے، تیری موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو دنیا میں ہنس رہا ہے۔ یہ جو موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا یہ تنہا ہے، یہ کیسے ہے، یہ موت آ کے رہتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ یہ ملک الموت کے بیلی اور دوست ہیں، ایک دن ملنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا کہ جی ملک الموت، یار تم جب روح قبض کرتے ہو تو پہلے کسی کو بتاتے بھی ہو؟ کہا جی نہیں، میں بتاتا نہیں ہوں۔ جی مجھے جب میری روح قبض کرنے لگے تو مجھے بتانا ضرور، بیلی ہو تم، میرے دوست ہو۔ آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے، میں آنے سے پہلے 2 یا 3 آپ کے پاس اپنے خط بھیجوں گا، پیغام بھیجوں گا، میسج بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب مطمئن ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ تم نے تو کہا میں پیغام بھیجوں گا، میسج بھیجوں گا، اور آ بھی گئے۔ کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا تھا، آپ نے ریسیو ہی نہیں کیا، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، میری تو پیغام آتے رہے۔ جی کون سے؟ فرمایا میرا سب سے پہلا پیغام آپ کے پاس تھا جب آپ کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی، کالے وال سفید بن گئے تھے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ عزیز سامعین محترم، 40 سال جوانی کا اینڈ ہے۔ جتنی بھی تعریفات ہیں، کسی نے 25 سال کہا، کسی نے 30 سال کہا، 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اب انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھی اگر بندہ یہ کہے میں دنیا کی عیاشیوں میں مگن رہوں گا، یہ موت کا سب سے بڑا پہلا پیغام ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی جو کمر کبڑی ہو گئی، آپ دنیا کا کتنا بھی بڑا باڈی بلڈر دیکھ لیں اور آپ کبھی دیکھ لیں، ان کی تصویریں دیکھ لیں، جب وہ 60 سال کی عمر کراس کرتے ہیں تو ان کی وہ چوڑی چھاتی وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ سیدھی کمر کبڑی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ میری تیسری نشانی تھی آپ کے اندر کمزوری اور نقاہت آ گئی، آپ کمزور ہو گئے، یہ بھی میرا پیغام تھا۔ یہ میرے 3 قاصد تھے جو آپ کے پاس آئے، آپ نے دھیان نہیں دیا، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ عزیز سامعین محترم، ابھی وقت آپ کے پاس ہے، ابھی آپ کو موت نہیں آئی ہے لیکن موت کے پیغامات آپ کے پاس آئے ہیں۔ اٹھتے ہوئے جنازے بھی آپ کے لیے ملک الموت کا یہ پیغام ہے، یہ لوگ چلتے چلتے فوت ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے پیغام ہے۔ عزیز سامعین محترم، مرنے سے پہلے موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق